بتاؤں قادری کی شان کیا ہوتی ہے؟ عبد القادر کی شان تو بہت بلند ہے، قادری کی شان بتاؤں، دیکھو سنو۔ غوث پاک کے یہاں شیخ محمد البارقی نام کے ایک بزرگ تھے، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آنے والے مہمانوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے۔ کیا کراتے تھے؟ لوٹے سے وضو کرا، اسی لیے ان کو لوٹے والے بابا بھی کہتے ہیں، ان کا مزار غوث پاک کے قریب ہی ہے۔ لوٹے والے بزرگ، ان کا نام ہی لوٹے والے بزرگ تھا، لوٹے والے بابا پانی سے وضو کراتے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، واللہ میں توہین کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹے کام بظاہر ان لوگوں کو سونپے جاتے ہیں جن کی صلاحیتیں بہت اعلیٰ نہیں ہیں۔ عام طور پہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ عام طور پر چھوٹے چھوٹے کام صلاحیت دیکھ کے سونپے جاتے ہیں۔ تو شیخ محمد لوٹے والے بابا لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے۔ دوسرے بزرگ تھے چپل سنبھالتے تھے۔ ابھی میں شیخ علی ابن ہیتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی سرکار عبد الجبار قادری جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے صابر کے دادا حضرت شیخ عبد الوہاب جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ عبد الرزاق کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیخ ابو نصر کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت یحییٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت ابو صالح کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ غوث پاک کے شہزادگان ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، شاہ عبد العزیز جیلانی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو لوٹے سے پانی سے وضو کراتے تھے ان کی۔ ایک دن لوٹے سے وضو کرانے والے بزرگ اور دوسرے چپل سنبھالنے والے بزرگ دونوں میں بات ہونے لگی۔ انہوں نے کہا یار یہاں لوگ آتے ہیں، بہت آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں غوث پاک کی خانقاہ میں اولیاء جھاڑو لگاتے تھے اور جو جھاڑو لگاتے تھے وہ ولی ہو جاتے تھے۔ ہاں، آپ کو حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ جھاڑو لگانے سے کیسے ولی ہوتے ہیں، وہاں تو چور کو بھی کتب بناتے ہیں۔ جھاڑو لگانے والا چور سے ذرا مرتبے میں اچھا ہی ہوتا ہے نا، وہ تو شریف ہی ہوتا ہے، لیکن قربان جو چور کو ولی بنائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم کہتے ہیں تم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ شان تو غوث العظم دستگیر کی اور سنیوں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے آقاؤں کی شان اس سے بڑی ہے، ہمارے آقاؤں کی شان اس سے بڑی ہے۔ تو وہاں پر دونوں بات کرتے، چپل سنبھالنے والے لوٹے سے وضو کرانے والے، کہ بھئی یہاں لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یہ آتے کیوں ہیں؟ لوگ آتے ہیں گھوم گھام کے چلے جاتے ہیں، شاید ایسے ہی ہوتا ہے، سیر و سیاحت کے لیے آتے چلے جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے آدمی، پروپیگنڈا ہوا تو کبھی کبھی 9 باتیں سنی تو ایک تو دل و دماغ میں بیٹھ ہی جاتی ہے نا۔ تو وہ چپل والے اور لوٹے والے دونوں بزرگ جب باتیں کرنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ یار میں کام کرتا ہوں، غوث پاک کی خانقاہ سے میں بھی ذرا سیر و سیاحت کے لیے نکلتا ہوں۔ بڑی خدمت کی غوث پاک کی خانقاہ میں اور لوٹے سے وضو کرایا۔ 2 بزرگ آئے، ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہا بھئی تم یہی رہو، غوث پاک کی خانقاہ میں رہو۔ کہا نہیں میں چلنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلنا چاہتے تو چلو۔ غوث پاک کی اجازت نہیں لی، نکل گئے، چلتے چلتے 24 گھنٹے گزرے۔ انہوں نے کہا بھئی کھانا تو کھلاؤ، تو بات دور نہ نکلے، عرض یہ کر رہا تھا کہ لوٹے والے بزرگ شیخ محمد رضی اللہ تعالی اجازت لیے بغیر نکل گئے، اس لیے خیال ہے چلے ہم بھی سیاحت کرتے ہیں۔ نکلے 24 گھنٹے ہو گئے، بھوک لگی، کہا او حضور سرکار کھانا کھلائیں۔ کہا یہاں ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، سیر و سیاحت کے لیے آئے، چلو۔ کہا نہیں بھوک لگی ہے۔ تو ایک بزرگ نے جو آئے تھے نا وہ مسافر، انہوں نے دعا کی 2 رکعت نفل پڑھ کے۔ آج صبح ہمارے برادر قاری رضوان خان صاحب بہت خوبصورت باتیں کر رہے تھے کہ انسان کو جب بھی دعا کرنی چاہیے تو 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ دل پہ میری بات لگی، ان کی بات میرے دل پہ لگی۔ امام شافعی امام اعظم کے مزار پہ جاتے تھے تو پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے پھر دعا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی بزرگوں کی بات ہے کہ نماز پڑھ کے دعا۔ ہمارے یہاں یہ ہو گیا، بہت خوبصورت بات قاری صاحب نے کہی، دل کے دریچے کھلے کہ ہم نماز پڑھے بغیر دعا کرتے ہیں۔ میں کہوں کیوں نہ ایسا ہو، جن کے فرض ہی جنہیں پڑھنے کی توفیق نہیں وہ نفل کب پڑھیں گے؟ ہاں، حالانکہ نماز کے بعد جو دعا ہو پھر کہیں ہو اللہ قبول کرتا ہے۔
ہم نماز کے بغیر ہی دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ملتا نہیں۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے خطیب مشرق علامہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر اپنی قوم سے کہتے تھے مزار پہ جاتے ہو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے مجھے ایک مزار دکھا دو جو مسجد کے بغیر ہو۔ مسجد نبوی، مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر حضور کا مزار، غوث پاک دو مسجدوں کے بیچ میں مزار، غریب نواز تین مسجدوں کے بیچ میں مزار، صندلی مسجد، شاہجانی مسجد، اولیاء مسجد اور چوتھی تو اکبری مسجد ہے، لیکن یہ تین کے درمیان آپ کا مزار۔ پھر آپ دیکھیں مجدد الفسانی مزار مسجد سے لگ کر، اسی طریقے سے امام اعظم کا مزار مسجد کے اندر، امام شافعی کے مزار کے قریب مسجد۔ کوئی مزار آپ بزرگوں کی ایسی نہ دیکھیں گے جس کے قریب مسجد نہ ہو۔ امام حسین کا کربلا میں مزار بھی مسجد سے لگ کر، مولا علی کا مزار بھی مسجد سے لگ کر، سارے بزرگوں کے مزار مسجد سے لگ کر، یہ درگاہیں خاموش پیغام دے رہی ہیں جب ہم نے مسجدوں سے جوڑ رکھا ہے اپنے آپ کو تو تم مسجدوں سے دور کرو گے تو ہمارے بھی نہیں رہ جاؤ گے۔ پہلے اپنے آپ کو مسجدوں سے قریب کرو، تب کہیں جا کر تمہارا رشتہ ہم سے جڑا رہے گا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو مسجد سے دور، ارے وہ تو بعد وصال بھی مسجد سے دور نہ گئے اور ہم جیتے جی مسجدوں سے دور ہو گئے۔ سنیوں قادری بنو، قادری، لفنگا پن چھوڑو، زبان سے بہت باتیں کرتے ہو، ذرا کردار کے قادری بنو۔ قادریوں کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ لوٹے والے بزرگ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی، 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے 2 رکعت پڑھی، دعا کی، ایک دسترخوان زمین پہ آیا، تینوں نے مل کے کھائے، بڑا لذیذ کھانا تھا، سیر ہو گئے۔ پھر آگے چلے، کہا مجھے نیند آ رہی ہے، کہا میں سونے کی فرصت نہیں، ہم چلتے رہیں گے، سونا ہے تو یہیں رک جاؤ، ہم نہیں سوتے، چلو۔ لوٹے والے بزرگ تو بڑے نازوں سے پڑھ رہے تھے، وہاں کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے، لیکن یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے۔ پھر کہا بھوک لگی ہے، کہا ابھی اور چلو۔ 24 گھنٹے چلے تو پھر دوسرے بزرگوں نے دعا کی، 2 رکعت پڑھ کے پھر زمین پہ خوان آیا۔ یہ قصہ نہیں ہے بھائی، حقیقت ہے۔ ہاں، خوان آیا، سب نے کھایا، پھر چلے۔ 24 گھنٹے کے بعد پھر بھوک شباب پر آئی، کہا بھوک لگی ہے، کہا ہم نے دونوں نے تو منگوا لیا خوان، اب آپ کی باری ہے لوٹے والے صاحب، اب باری آ گیا، میں فقیر آدمی، آپ اللہ والے لوگ، کہا نہیں، یا دعا کرو یا مرو، آپ منگائیں گے تو کھانا آئے گا ورنہ کھانا آنا نہیں ہے، مرتے کیا نہ کرتے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اس دن 2 خوان آئے، دونوں کی دعا پہ ایک آیا، ان کی دعا پہ 2 آئے۔ انہوں نے کھانے سے پہلے کہا لوٹے والے بابا یہ بتائیں آخر آپ نے دعا کیسے کی، اور دعا کیا کی کہ ہم نے تو ایک ہمارے مانگنے پہ، آپ کے مانگنے پہ 2۔ میں نے کہا کچھ نہیں آتا تھا، انہوں نے کہا کچھ نہیں آتا تھا، میں نے اتنا کہا اللہ یہ دونوں ولی جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں میں بھی اسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ معلوم نہ تھا دعا کیا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، اسی لیے میری بھی عادت ہے کسی بہت بڑے بزرگ کو دعا کرتے دیکھتا ہوں تو وہ دھیرے دھیرے کرتے گا، اللہ یہ جو مانگ رہے وہ مجھے دے دے، ان کو بھی دے مجھے بھی دے۔ ہاں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا یہ مانگتے کیا ہیں، اس لیے کہنا چاہیے کہ ان کو بھی دے ہمیں بھی دے، ان کی دعا میں اپنا بھی حصہ عطا فرما، اس لیے کہ وہ جو مانگ سکتے وہاں اپنا دماغ ہی نہیں جاتا، اس لیے اس طرح بھی دعا کی جا سکتی ہے، پھر بہت ملتا ہے۔ اور کسی مفکر نے کہا ہے دعا پر یقین، خدا پر یقین۔ انسان جتنے یقین سے مانگتے، دعا کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کے لیے اہل یقین ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ خدا صرف نیکوں کا خدا نہیں ہے، وہ گنہگاروں کا بھی خدا ہے، اور وہ جب دیتا ہے تو مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ اگر نیک تکبر کرے تو خدا اس کو محروم کر دیتا ہے، اور پاپی بھی دل اور یقین سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ دینے کا معاملہ نیکیوں پر نہیں ہے، دینے کا معاملہ تو اس کے کرم پر ہے، اور کرم کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ اکبر، لوٹے والے بابا نے کہا کہ میں نے یہ دعا کی تھی اللہ یہ دونوں بزرگ جس کے وسیلے سے دعا کرتے، توجہ کرے سنیو، قادریت کی شان بیان کرنے لگا ہوں، واللہ میرا عنوان دوسرا تھا، میں دوسرا عنوان لے کر آیا تھا، قاری صاحب نے دل کے تار چھیڑے تو میں نے سوچا کہ اب یہ رکنا نہیں چاہیے، ذکر قادریت ہو کر رہے گا تاکہ محفل میں سب کی تقدیریں بدل جائے، مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، نجات کی راہ پیدا ہو جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں
رنگ میں ڈوب گئی، ان کا نام زبان پہ آیا ہے، اور جب زبان پہ نام آتا ہے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ مولانا جمیل الرحمان نے اسی لیے تو کہا ہے میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم۔ غوث پاک کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے دعا کی اللہ یہ دونوں جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خوان نازل کر، تو دعا گئے۔ تو کہا آپ کو پتا ہے کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں اللہ غوث پاک کی چوکھٹ پر جو بندہ لوٹے سے لوگوں کو وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں خوان نازل فرما۔ غوث پاک کا وسیلہ بہت بڑی بات ہے، جو غوث پاک کی چوکھٹ پہ وضو کراتا ہے۔ ارے جس کی چوکھٹ پہ لوٹا لے کر کھڑے رہنے والے کی شان کا حال یہ ہے کہ اختاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہو، جب لوٹا لے کر کھڑے ہونے والے خادم کی یہ شان ہے تو غوث العظم دستگیر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور غوث پاک کا یہ حال ہے تو پھر ان کے نانا جان محمد الرسول اللہ کی شان۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ جو لوٹے والا لوگوں کو وضو کراتا اسی کے صدقے ہمیں خان، تو وہ وجد میں آگے فرمایا پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ لوٹے والا تو میں ہی ہوں۔ اور پھر سوچا کان پکڑ کے توبہ توبہ میں کہاں آ گیا؟ غوث پاک کے یہاں لوٹے سے وضو کرا کے اس مرتبے پہ پہنچا کہ اقتاب میرے وسیلے سے دعا کر۔ پھر جو لوٹے پھر ان کے ساتھ نہیں رہے، جو لوٹے آخری دم تک خانقاہ قادریہ میں رہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک کا مقام ہے، غوث پاک کا مرتبہ ہے۔ کہنے کی